کیا پاکستان اپنے ٹریڈیشنل جو ایلائز تھے ہمارے حلیف جو تھے خلیج کے اندر کیا ہم انہیں کھو بیٹھے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ شیخ محمد بن راشد آل مکتوم جو کہ دبئی کے رولر ہیں، حاکم ہیں، ان کی تصویر ہے جب وہ ملاقات کرنے گئے مودی صاحب سے۔ تو مودی صاحب سے اس ملاقات کے اندر انہوں نے اپنا پرسنل بزنس یعنی اپنی جو کتاب ہے لیڈرشپ پہ کتاب لکھی ہے شیخ محمد بن راشد نے، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے دبئی کو انہوں نے ایک چھوٹے سے پورٹ سٹی سے لے کر ایک انٹرنیشنل سٹی بنا دیا، تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے لیڈرشپ کتاب لکھی ہے اور اپنا جو طرز ہے ان کا وہ ہے، وہ کتاب کا ترجمہ ہندی زبان کے اندر، ہندی زبان میں انڈیا پاپولیشن ہے بہت بڑی، تو اب سوچ محمد بن راشد جو ہیں اپنا پرسنل بزنس جو ہے اپنی کتاب ہندی زبان میں پیش کی مودی صاحب کو تاکہ یہ بکے کہاں پہ انڈیا میں۔ تو پرائیویٹ بزنس ہر کوئی ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے سوائے کس کے؟ پاکستان کے، کیونکہ جب اور اس کے میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو، جب امارات گئے اور ابو ظبی میں شیخ زائد مسجد جو ہے دنیا کی خوبصورت ترین مسجدوں میں سے ایک ہے، نئی مسجد ہے اور خوبصورت ترین مسجدوں میں سے ایک مانی جاتی ہے، لوگ ٹورسٹ جو جاتے ہیں وہ ابو ظبی وہ وزٹ کرتے ہیں اس مسجد کا۔ جب مودی صاحب وہاں گئے اور وہاں پہ یہ سیلفیاں اتار رہے تھے، یہ سیلفیاں جب اتر رہی تھیں تو تمام انٹرنیشنل میڈیا بھی، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ گلف کا میڈیا، عرب میڈیا، ایران کا میڈیا، انڈیا کا تو میڈیا وہ بھی، اور ترکی کا میڈیا، یہ سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ پاکستان سے کچھ ریاکشن آئے گا۔ اب ظاہر ہے سرکاری ریاکشن تو نہیں آ سکتا، ہمارا حق نہیں بنتا کوئی اور ملک کا صدر کسی اور ملک جائے، اس میں ہمیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم میسیجز پیغامات بھیج سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا۔ کیا بھیج سکتے تھے؟ جو ہمیں کہنا چاہیے تھا وہ ایک انڈین کارٹونسٹ نے کیا، انڈین کارٹونسٹ نے یہ کارٹون بنایا۔ بات جو ہمیں کرنی چاہیے وہ انڈین کارٹونسٹ نے انڈیا کے مسلمانوں کی ایک مسجد دکھائی اور دوسری طرف جو ہے وہ مسجد شیخ زائد کی مسجد دکھائی جس میں سے اللہ اکبر کی گونج کی بجائے مودی مودی کی گونج ہو رہی تھی۔ کیا چیز ہے جو یہ دکھا رہا ہے کارٹون جو ہمیں کہنا چاہیے تھا ہماری گورنمنٹ کو، پرائیویٹ میڈیا کو نہیں، ہمارا جو سرکاری میڈیا ہے، جو ہماری میڈیا مینجمنٹ کے انچارج لوگ ہیں، ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے، اے پی پی ہے، پی ٹی وی ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں اپنے میسج کو آگے بڑھانے کے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا، ہمیں یاد دلانا چاہیے تھا دنیا کو کہ یہ منافقت جو کر رہے ہیں مودی صاحب ابو ظبی میں اس مسجد میں جا کے سیلفیاں اتار رہے ہیں، اپنے ملک میں 1.5 سال میں تقریباً وہ ابھی تک کسی اپنی بھارتی مسلمانوں کی مسجد کا ابھی تک انہوں نے دورہ نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے تہوار ہیں، عید ہے، اس میں بھی وہ دوسرے فیڈرل منسٹرز کو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے شرکت کریں، لیکن وہ خود انہوں نے بوائکٹ کیا کیونکہ یہ ان کی پالیسی ہے، ایک شدت پسند ہے، ایک ایکسٹریمسٹ ہے وہ۔ یہ پیغام ہماری طرف سے اس وقت دنیا ہمارے پیغام کو کمیونیکیٹ کرتی، پھیلاتی کہ دیکھو پاکستان کے میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ موقع بھی ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو گیا۔ ہم تو ماسٹرز ہیں، موقع کو ہم ضائع کرتے ہیں، موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جبکہ بھارت کے اندر وہ ہر موقع ڈھونڈتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ وہ گانے بھی بنا لیتے ہیں موقع جو انہوں نے کرکٹ میچ میں بنایا تھا۔ کیا ہوا ہے بھارت کے خلیج کے اندر؟ بہت بڑی ڈیفیٹ ہے ہمارے لیے ڈپلومیٹکلی، مطلب دنیا جو ہے ہر ملک چاہے آپ کسی کو پسند کرے نہ کرے، آپ دوست بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوست آپ کے رہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوستی آپ کی ختم نہ ہو۔ یہ ہر ملک کی ڈپلومیسی ہوتی ہے۔ ہم ماسٹرز ہیں دشمن بنانے میں۔ ہم نے مطلب یہ میرے خیال میں ڈپلومیسی کی تاریخ میں شاید یہ مثال کوئی نہیں ہوگی جو ہم نے پیدا کی، جو ہم نے کیا یمن کے اوپر ڈیبیٹ جب کیا تھا، اور جس طریقے سے ہم نے دو پاکستان کے قریب ترین حلیف امارات اور سعودیہ، جس طرح ان کے ہم نے پجامہ ان کا اتارا ہم نے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کی مثال کہیں نہیں ہے۔ اس کی مثال نہ ایران میں ہے، نہ بھارت میں ہے، نہ ترکی میں ہے، کہیں نہیں ہے جو ہم نے کیا۔ اب 34 ایئرز میں آپ دیکھیں کہ وہ ملک امارات وہ ملک ہے جو تجارت اتنی کرنے کے باوجود دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ ان کا ایک چھوٹا سا مشن اسرائیل کا اجازت دی کھولنے کی ٹریڈ کے حوالے سے، ایک مشن دبئی کے اندر، لیکن اس ملک نے 35 سالوں کے اندر بھارت کے کسی صدر کو، بھارت کے کسی وزیر اعظم کو امارات آنے کی دعوت نہیں دی۔ کیوں؟ پاکستان کی وجہ سے، کہ پاکستان جو ہے ہم قریب ترین حلیف ہیں، پاکستان کی وجہ سے ہم آپ کو کسی کو وہاں پہ انوائٹ نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے کہ یہ بھی باتیں ہوتی تھیں کہ بھارت کی جو انٹیلیجنس سروس ہے وہ دبئی میں مڈل ایسٹ کے لیے ان کے انٹیلیجنس آفیسرز ہوں گے وہاں پہ ان کے ایمبیسیز کے اندر، لیکن وہ بڑے ہمیشہ ہوشیار رہتے تھے کہ یار یہ ملک جو ہے
یہ ملک بڑا پرو پاکستان ہے. امارات جو ہے اس کی فوج کے اندر, اس کی پولیس میں, اس کے انٹیلیجنس اداروں کے اندر, اس کی گورنمنٹ میں پرو پاکستان ایلیمنٹس بہت ہیں. تو اس لیے ہم نے جو ہے یہاں پہ بڑا ہوشیاری سے کام کرنا ہے. امارات کی حکومت جو کر رہی ہے اس وقت وہ سعودیہ کی بھی نمائندگی کر رہی ہے, کویت کی بھی نمائندگی کر رہی ہے, قطر اور بحرین کی بھی کر رہی ہے, اور جی سی سی کی بھی کر رہی ہے. ایک طرح سے جی سی سی میں شاید مجھے لگتا ہے کہ کہیں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم پاکستان سے رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتے. اہم ملک ہے, اسلامی ملک ہے, طاقتور ملک ہے, لیکن پاکستانیوں کو یہ پیغام جانا بھی چاہیے کہ ہم ناراض ہیں, اور وہ ناراضگی کے اظہار کا کام جو ہے وہ سونپا گیا ہے امارات کو, اور امارات جو ہے وہ بالکل احسن طریقے سے کر رہا ہے. کچھ تو سعودیہ نے ناراضگی تھوڑی سی اس طرح بھی دکھائی کہ بہت سے پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ اس مہینے کے گزشتہ مہینے کے شروع میں انڈین ایئر فورس کے کچھ طیاروں کا گروپ جو ہے وہ کچھ ایکسرسائزز کے لیے یا کچھ ایئر شو کے لیے برطانیہ جا رہا تھا, اور اس کو سعودیہ کا جو سب سے بڑا ایئر فورس بیس ہے, فار دا فرسٹ ٹائم انڈین ایئر فورس کے جیٹس جو ہیں وہاں پہ لینڈ ہوئے, کرٹسی کال لینڈ بھی ہوئے, اور وہاں پہ ایکسچینج بھی ہوا, آپس میں ملے بھی سعودی ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس, اور ایک کرٹسی پروٹوکول ٹائپ والی ملاقات تھی, اور چلے گئے, تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے اور چلے گئے. ان کا ڈیسٹینیشن یو کے تھا, ٹریننگ یا ایئر شو کے لیے جا رہے تھے. تو یہ ہوا ہے, یہ بھی چیزیں. تو میسیجز آ رہے ہیں, کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ غصے میں وہ اس لیے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, اتفاق سے میں نے کچھ ٹویٹس کی اپنے ٹویٹر پہ عربی میں, اور میں نے اپنے غصے کا اظہار کیا کہ آپ ایسے شخص کو بلا رہے ہیں جس نے وہاں پہ, جس کے فالوورز نے بابری مسجد گرائی, آپ اس کو مسجد میں داخل کرتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے ملک میں مسلمانوں کی مساجد میں داخل کرنا, اندر جانا, قریب سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتا. آپ کے پاس وہ ایک ڈپلومیسی یا منافقت, آپ کو جو بھی اس کو نام دے دیں اس لیے آ رہا ہے. اس کو یاد تو دلاتے کہ آپ اپنے ملک میں بھی مسلمانوں کی مساجد کا احترام کریں, آپ ہمارے اس ملک میں مسجد میں آ رہے ہیں. تو میں نے عربی میں یہ باتیں لکھی, اور بھی باتیں لکھی. میں نے یہ لکھا کہ جو آپ کی وزارت خارجیہ, جو وزارت خارجہ ہے امارات کی, اس پہ جو آپ کا سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے جوائنٹ بھارت اور امارات کا, اس کا جو 1/3 حصہ ہے آخری, وہ تمام پاکستان مخالف ہے. اور مجھے افسوس ہے, یہ میں نے عربی میں لکھا, مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اہل, ہمارے اپنے لوگ امارات میں, وہ اپنی سرزمین سے پاکستان مخالف بیانات, اور جو آپ کی انگریزی کے اخبارات جو انڈینز چلا رہے ہیں, ان پہ آپ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کریں. تو یہ بڑا افسوس ہے. یہ میں نے ٹویٹ کیا. کسی نے مجھے وہاں سے رابطہ کیا, جو کہ ان کے کسی, ہو سکتا ہے ان کی وزارت خارجہ کا ہو, یا ان کی منسٹری آف انفارمیشن جو اطلاعات کی منسٹری ہے اس کا ہو. اس نے مجھ سے پرائیویٹلی ٹویٹر کے اوپر کچھ بات کی, میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا. اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ یہ باتیں جو میں نے اور آپ سے کی ہیں یہ آپ نے ڈسکس نہیں کرنی پبلکلی, کیونکہ اس سے مطلب کوئی اور میسج بھی جا سکتا ہے. بات کیا ہے بیسکلی جو ہے, امارات اور سعودیہ وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کو ہماری ضرورت پڑی 1996 کے بعد, افغان طالبان کی حکومت آئی تھی افغانستان میں, اور اس میں پاکستان چاہ رہا تھا کہ افغان طالبان کی حکومت کو پاکستان کے علاوہ بھی کچھ ممالک جو ہیں ریکگنائز کریں, اور افغان طالبان کی جو سفارت خانہ ہے وہ ان ممالک میں بھی کھولا جائے. تو دنیا کا کوئی ملک تیار نہیں تھا پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کے ساتھ تعلقات قائم کرے اور ایمبیسی کھولے, سوائے ان 2 ملکوں کے. ان 2 ملکوں نے ایمبیسی کھولی اپنے ملک میں افغان طالبان کی, پاکستان کے کہنے کے اوپر. ان 2 ملکوں نے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی, سمگلنگ کے حوالے سے 1-2 بڑے زبردست کام کیے تھے. وہ کام کیا ہے, میں وقفے کی طرف جاتا ہوں, واپس آتا ہوں, وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ وہ کیا کام انہوں نے کیے تھے, کیوں وہ اتنے ناراض ہیں, اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے, کہ کیوں گلف کے ممالک پاکستان سے اتنے ناراض ہیں. یمن کا ایشو ہے, لیکن مین ایشو یہ ہے کہ 96 میں جب پوری دنیا پاکستان پہ تنقید کری تھی کہ ہم نے ریکگنائز کیا افغان طالبان حکومت کو اور ان کا سفارت خانہ یہاں کھولا تھا, تو دنیا میں کوئی ملک ہمارے ساتھ افغان طالبان کو, جن کو ہم سپورٹ کر رہے تھے, ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. صرف 2 ملک آگے بڑھ کے آئے تھے, ایک امارات تھا اور ایک سعودیہ تھا. ان پہ بھی ویسٹرن پریشر آیا کہ آپ لوگ کیوں ان ایکسٹریمسٹ کو, ان دہشت گردوں کو کیوں ریکگنائز کر رہے ہیں, ان کی جو حکومت ہے وہ غلط ہے, ان کو ریکگنائز نہ کریں, ان کے سفارت خانے نہ کھولیں اپنے کیپٹلز میں. لیکن اسلام آباد کے ساتھ ساتھ ابوظہبی نے اور ریاض نے افغان طالبان کی کیپٹل وہاں پہ کھولی,
پاکستان کے کہنے پہ، اور تمام جو تنقید تھی ویسٹرن وہ انہوں نے رد کی۔ اس کے علاوہ جب 98 میں سینکشنز ہوئے تھے نیوکلیئر دھماکوں کے بعد، اس وقت بھی انہوں نے، دنیا نے ان سے کہا تھا کہ آپ پاکستان پہ سینکشنز لگائیں تاکہ پاکستان یہ نیوکلیئر پروگرام آگے نہ بڑھا سکے۔ یہ دو ملکوں نے نہیں بڑھایا، اور بھی 2-3 اور ملک تھے جنہوں نے پاکستان کی سپورٹ کی، لیکن مینلی وہ گلف کے اندر ہی تھے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ خلیج جو یمن والا ایشو تھا اس کے اندر ہمیں فوج چاہ تو رہے تھے کہ ہم بھیجیں، لیکن وہ ضروری نہیں تھا۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہماری مجبوری ہے، ضرب عضب ہمارے ہاں بہت ایک امپورٹنٹ یہاں پہ مسائل ہمارے چل رہے ہیں، بھارت کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، کشمیر میں ہم نہیں بھیج سکتے، لیکن ہم دل رکھ سکتے تھے اپنے حلیفوں کا، اور کوئی جیسے ہوتا ہے سمبولک آپ کوئی فورس بھیج دیں، اس طرح کے کچھ کر دیں۔ بلکہ اب تو خبریں بھی آ رہی ہیں وہاں پہ، یعنی کہ یہ خلیج آن لائن ایک اخبار ویب سائٹ، نیوز ویب سائٹ ہے، اور یہ خبر دے رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں یمنی ریزسٹنس جو کہ لڑ رہی ہے حوثی باغیوں کے خلاف یمن میں، اور وہ ریزسٹنس، اور یہ خبر یہ آ رہی ہے ایکسکلوسیو ہے کہ 3000 سولجرز داخل ہو رہے ہیں سی کے تھرو یمن میں، اور وہ 3000 سولجرز گلف ممالک سے ہیں، مصر سے ہیں اور پاکستان سے ہیں۔ 3000، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے میں نے کنفرم میں نہیں کر سکا ہمارے ذرائع سے، پاکستانی حکومت نے اس پہ کوئی بات نہیں کی ہے، مصر نے کوئی بات نہیں کی ہے، خلیجی ممالک نے بھی کوئی بات نہیں کی ہے اس پہ، لیکن ایسی باتیں بھی آ رہی ہیں۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ہم نے جب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، صرف افغان طالبان اور ان معاملات میں بھی نہیں، کشمیر میں بھی سعودیہ سر فہرست ہوتا ہے ہمیشہ کشمیر میں پاکستان کی سپورٹ کرنے میں۔ اور ایک اور آپ کو میں نئی خبر بریک کروں جو کہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا، کہ 1999 کے اندر شیخ زائد کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن زائد پاکستان آئے اور ان کو کہوٹا لے جایا گیا۔ کہوٹا میں جب وہ داخل ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہوٹا جو ہے پاکستان غیر ملکی مہمانوں کو کبھی بھی نہیں لے کے گیا، اگر وہاں پہ کوئی گیا ہے تو وہ سعودی عربیہ کے ولی عہد جا چکے ہیں میرے خیال میں، اور یہ جا چکے ہیں شیخ عبداللہ بن زائد جو کہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے اس وقت، شیخ زائد کے جو اس وقت صدر تھے امارات کے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اندر جو کچھ وہاں پہ سٹرکچر لگے ہوئے ہیں پری فیب کہوٹا کے اندر، یہ عرب ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے عرب فورم فار ڈیفنس اینڈ آرمامنٹ، عرب ڈیفنس، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ غور سے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ امارات نے 25 سال تک، 2004 تک جو پاکستان سمگل کر کے پارٹس نیوکلیئر پروگرام کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں سے جو پاکستان پارٹس آتے رہے ہیں، وہ کام جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کر چکے ہیں، جو بڑے وسیع پیمانے پہ پاکستان کر رہا تھا، اسلحہ، پارٹس، ایکوپمنٹ، کمپیوٹرز، پروسیسرز لانے کا کام، اس میں امارات نے مکمل تعاون کیا پاکستان کے ساتھ۔ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آتی تھی امارات کے ذریعے، بلکہ یہ اکارڈنگلی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو غوری میزائل ہے پاکستان کا، جس پہ نیوکلیئر ہیڈ لگتے ہیں، جس کی جو وہ ہے پہنچ ہے، وہ تقریباً 1500 کلومیٹر سے لے کے 2500 کلومیٹر، یعنی بھارت بھی اس میں پورا آ جاتا ہے اور پورا مڈل ایسٹ اسرائیل تک یہ میزائل جاتا ہے۔ جب پاکستان یہ میزائل ڈیولپ کر رہا تھا تو اماراتی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر امریکی سیٹلائٹ لگے ہوئے تھے اور وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان اتنا بڑا میزائل ڈیولپ کر رہا ہے یا نہیں، تو اس کے کچھ پارٹس اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے آپ سے اتنا تعاون کیا کہ ہم نے اپنے صحرا کے اندر کچھ چیزیں ڈیولپ کی تاکہ امریکی سیٹلائٹس کو پتہ نہ چلے کہ یہ ڈیولپ پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں۔ مطلب یہ باتیں اب آ رہی ہیں سامنے، اب وہ گلے شکوے ہو رہے ہیں، اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا آپ کو سپورٹ کیا، اور تو ان کی ناراضگی جو ہے وہ یہ اس لیے ہے، وہ اتنے ناراض ہیں پاکستان سے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب ہمیں ضرورت آئی، ان کو کیا ضرورت آئی تھی؟ جنگ یمن میں جو انہوں نے کی ہے صحیح ہے، غلط ہے، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ ان کا ایشو ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پہلی دفعہ ہم کرنے جا رہے ہیں، امریکہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، ہم نہیں چاہ رہے کہ امریکی فوج یا ان پہ ہم ڈیپینڈ کریں، ان کا احسان لیں۔ ہم نے ان کے احسان لیے تھے عراق کی جنگ کے اندر، کیا ہوا؟ عراق میں افراتفری پھیل گئی، شام میں افراتفری پھیل گئی، لیبیا میں افراتفری پھیل گئی، مصر میں بھی افراتفری ہونے جا رہی تھی۔ امریکہ کی مخالفت کرتے ہوئے ان خلیجی ممالک نے، میں نے آپ کو پوری کہانی پہلے بھی پروگرامز میں سنا چکا ہوں کہ مصر میں انہوں نے مداخلت کی اور مصر کو سپورٹ کیا کہ اگر امریکہ کی طرف سے سینکشنز آئیں گے کہ آپ نے ایک منتخب حکومت گرائی ہے تو پیسہ ہم دیں گے آپ کو، لیکن مصر جو ہے وہ دوسرا لیبیا یا شام یا عراق نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کی مدد مانگی تھی، ہم نے نہیں دی، مصر نے دے دی، 2 ملکوں نے اور دے دی، مراکش نے دے دی، ملیشیا نے اپنے طیارے بھیج دیے ساتھ کولیشن میں لڑنے کے لیے۔ ہوا یہ کہ آخر میں اب عدن میں فوجیں داخل ہو چکی ہیں،
سعودیوں کی بھی، اماراتیوں کی بھی عدن جو ہے انہوں نے سیکیور کر لیا ہے. انہیں کسی ملک کی فوجی زمین ان کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ خلیجی ممالک کا پہلا ملٹری آپریشن اپنے حدود کے باہر تقریباً کامیاب ہو گیا ہے. جو آبجیکٹو سے انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ یہ سارے کام خراب ہو چکا ہے. انہوں نے ظاہر ہے وہ ڈسکشن بھی دیکھی جو ہمارے پارلیمنٹ میں ہوئی تھی، کس طرح تنقید کی گئی سعودی عرب کے اوپر یا امارات کے اوپر تنقید کی گئی. یہ ساری باتیں انہوں نے دیکھی. انہوں نے تو ہم سے یہ بھی سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ جو تنقید آپ کر رہے ہیں اپنے پارلیمنٹ میں، یہ آپ نے کبھی بھارت کے بارے میں اس طرح سے تنقید کی ہے اپنے پارلیمنٹ میں؟ اور یہ جو تنقید سعودیہ کے خلاف جو باتیں کی گئی ہیں آپ کے پارلیمنٹ میں، یہ تو ایران کے ساتھ ہمارے مشکلات ہیں. ایران کے پارلیمنٹ کے اندر بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی جو آپ کے پارلیمنٹ میں ہو رہی تھی ہمارے خلاف. تو کیا ہم دشمن ہیں؟ تو یہ باتیں جو ہیں ساری انہوں نے کی ہیں. اب حل یہ ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس، کچھ وفود وہاں بھیجیں، وفود وہاں سے ادھر آئیں. یہ کام کرنا بہت لازمی ہے، کیونکہ دنیا پاکستان کا تیل اور پاکستان کی سب سے بڑی جو کمیونٹی ہے پاکستانیوں کی پاکستان کے باہر، وہ اس خطے میں ہے. اگر یہ کمیونٹی واپس پاکستان آ گئی، تعلقات اتنے خراب ہو گئے، یا تیل جو ہمیں اکثر سینکشنز لگتے ہیں ہمارے اوپر یا کوئی اور دوسرے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں کم ریٹ پہ ملتا ہے، یا کم ریٹ نہیں ہے، یہ کچھ رعایت ہو جاتی ہے، ڈیفرڈ پیمنٹ ہو جاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اگر نہ ہوں تو ہمارے لیے بڑے مشکلات پیدا ہوں گے. زیادہ وقت مجھے نہیں ملا کہ میں آپ سے بات کروں بھارتی اشتہارات اور بھارتی فلموں کے اوپر، لیکن بڑا خوشائند جو ابھی فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا کہ فینٹم فلم جو ہے، جو کہ کبیر خان ایک انڈین ڈائریکٹر ہے، اس نے بنائی تھی، اور وہ ان کی بجرنگی بھی انہی کی فلم ہے، اور وہ بڑی کوشش ہے ان کی کہ یہ فلم بھی فینٹم پاکستان میں چل جاتی. بہت اچھا ہوا کہ یہ اس پہ جو ہے بین لگ گیا ہے. ایک جامع پالیسی ہماری ہونی چاہیے. دیکھیں بھارتی فلمیں پاکستان آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئیں وہاں کی فلمیں. حالانکہ ہمیں ریزرویشن ہے کہ ہمارے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، فلموں کا پیسہ وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں، ان کی اکانومی میں جاتا ہے، پھر وہ ہمارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور کشمیریوں کو قتل کرتے ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ پریشر ٹیکٹک استعمال کریں. آپ ان سے کہیں بھارتی فلمیں آپ چلائیں پاکستان کے اندر، بشرط کہ کوئی اینٹی پاکستان کانٹینٹ کسی صورت نہیں ہوگا. پاکستان کے ساتھ یہ جو آبسیشن ہے اپنی یہ ختم کریں. دنیا کرتی ہے، آپ بھی بڑا پیسہ کما رہے ہیں پاکستان سے. وہ اب تو آگے چل کے میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ آپ کی پوری جو ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہے وہ پوری زرداری صاحب کے دور میں اور نواز شریف صاحب کے دور میں بھارت منتقل ہو گئی ہے. کروڑوں پیسے ڈالرز جو ہیں وہ منتقل ہو گئے ہیں. یہ بعد میں بات کریں گے، وقت نہیں ہے.